آپ تمام احباب کو فیض احمد فیض صاحب کے یوم پیدائش کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ منور ہاشمی صاحب، مہمان خاص جناب پروفیسر محمد اکرم چودھری صاحب، ڈائریکٹر ہیں پنجاب گروپ آف کالجز راولپنڈی اسلام آباد ریجن۔ مہمان اعزاز ہمارے محترم جناب اصغر عابد صاحب، محقق، شاعر، کالم نگار، اور کشمیر کے حوالے سے بھی گراں قدر ان کے کام ہیں۔ ہم انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ان تمام احباب کو سنیں گے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے۔ میں ملتمس ہوں پروفیسر محمد سجاد صاحب کہ وہ تشریف لائیں تلاوت قرآن مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اس سے قبل کہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اس تقریب میں
بزم تخلیق و تحقیق بھارکو کے جوائنٹ سیکرٹری جناب ڈاکٹر شکیل کاسیوری صاحب بھی موجود ہیں اور نائب صدر حسنین ساحر صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان کو بھی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں پروفیسر محمد سرور کھوسا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد حسین لکھنوی کی شعراء آفاق نعت کے چند اشعار. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد یا اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اعزازات میں نگار ایوارڈ 1953 میں، لینن امن انعام 1962، لوٹس انعام برائے ادب 1976 اور نشان امتیاز. یہ وہ شخصیت ہے جن کی ادبی خدمات کو سراہنے اور ان کو یاد کرنے کے حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں. تو اسی حوالے سے اظہار خیال کے لیے ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ سے پروفیسر امجد اوان صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں اظہار خیال کریں گے. پروفیسر امجد اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیض احمد فیض کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اردو میرا جو ہے شعبہ، اردو میری پہچان فیض ہے. شہرت اور مقبولیت کی اسی متاع بے بہا کے سبب ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ تو جینے کا مزہ کیا ہے. فیض احمد فیض نے جب اردو شاعری کی ابتدا کی تو 20ویں صدی کے الگ ایک طرف جوش ملی آبادی انقلابی شاعری، جبکہ دوسری طرف اختر شہرانی کی تخلیق کردہ رومانوی شاعری اردو شاعری پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھی. ایسے میں فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کی ابتدا رومانوی فضا میں کی اور پھر ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اپنی انقلابی سوچ کا باقاعدہ اعلان کیا. لیکن انہوں نے کبھی دل بیچنے کو اپنی آخری منزل قرار دیا ہے اور نہ ہی جان کی خریداری کو حرف آخر سمجھا. رومان اور انقلاب کی مڈیروں پر ان کی شاعری کا چراغ کبھی کم کبھی تیز روشنی کے ساتھ جلتا رہا اور لوگ ان کی شاعری کی لو سے دلوں کو گرماتے اور انقلاب کی تحریک حاصل کرتے رہے. یہاں فیض احمد فیض صاحب کی نظم کے چند اشعار
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت چاہوں گا۔ فیض صاحب فرماتے ہیں، چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں۔ میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو، میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں۔ محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض، محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں۔ محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، محبوب نہ مانگ۔ معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک جملہ فیض صاحب کے لیے اور اس کے بعد ایک نظم چھوٹی سی اور ایک غزل کی چند اشعار صرف۔ فیض کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، کہا جائے گا، لیکن فیض ہمارے اردو ادب کے منفرد شاعر ہیں۔ یہ جو ابھی آپ میڈم صوفیہ کے لحن میں آپ گیت سن رہے تھے، یہ ملی نغمہ تھا، تو فیض اس انداز کی شاعر ہیں۔ اور فیض نے غم یار کو غم روزگار کے اندر مدغم کر دیا، اور اپنی شاعری کے اندر انہوں نے سلاست اور روانی اور جو چاشنی پیدا کی، یہ اسی کا مظہر ہے۔ فیض کے اشعار: چشم نم جان شوری دا کافی نہیں، چشم نم جان شوری دا کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو۔ غزل کے چند اشعار، اور اس کے اندر جو فیض کی شاعری ہے اس کی موسیقیت جو ہے، فیض کی شاعری کے اندر جو نغمگی پائی جاتی ہے، جو ترنم پایا جاتا ہے، وہ بدرجہ اتم موجود ہے اس غزل کے اندر، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ آج یوں موج در موج غم تھم گیا، اس طرح غمزدوں کو قرار آ گیا، آج یوں موج در موج غم تھم گیا، اس طرح غمزدوں کو قرار آ گیا،
جیسے خوشبوئے زلف بہار آ گئی، جیسے پیغام دیدار یار آ گیا۔ جس کی دید و طلب وہم سمجھے تھے ہم، روبرو پھر سرے رہ گزار آ گیا۔ یہ حسن مطلع ہے، جس کی دید و طلب وہم سمجھے تھے ہم، روبرو پھر سرے رہ گزار آ گیا۔ صبح فردا کو پھر دل ترسنے لگا، عمر رفتہ تیرا اعتبار آ گیا۔ رت بدلنے لگی رنگ دل دیکھنا، رنگ گلشن سے اب حال کھلتا نہیں۔ اس کو آپ کھلتا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رت بدلنے لگی رنگ دل دیکھنا، رنگ گلشن سے اب حال کھلتا نہیں۔ زخم چھلکا کوئی یا کوئی گل کھلا، اشک امڈے کی ابر بہار آ گیا۔ اشک امڈے کی ابر بہار آ گیا اور خون عشاق سے جام بھرنے لگے، دل سلگنے لگے، داغ جلنے لگے۔ محفل درد پھر رنگ پر آ گئی، پھر شب آرزو پر نکھار آ گیا۔ اور سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں۔ سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں۔ ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ اور مکتا ہے کہ فیض کیا جانیے یار کس آس پر، فیض کیا جانیے یار کس آس پر، منتظر ہیں کہ لائے گا کوئی خبر۔ فیض کیا جانیے یار کس آس پر، منتظر ہیں کہ لائے گا کوئی خبر۔ میں کشوں پر ہوا محتسب مہربان، دل پگاروں پہ قاتل کو پیار آ گیا۔ دل پگاروں پہ قاتل کو پیار آ گیا۔ آج یوں موج در موج غم تھم گیا، اس طرح غم کے جہاں قرار آ گیا۔ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ بس میں فیض کو آگے بڑھاتے ہیں، ترنم کے ساتھ فیض صاحب کا کلام پیش کریں گے پروفیسر محمد سرور کھوسہ صاحب۔ میں عشق اور کام کہ کام کے ساتھ عشق اور عشق کے ساتھ کام، یہ موضوع ہے فیض صاحب کا۔ دنیا کے کام بھی ادھورے رہ جاتے ہیں، عشق بھی ادھورا رہ جاتا ہے اور انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے، یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ کام عشق کے آڑے آتا رہا، کام عشق کے آڑے آتا رہا، اور عشق سے کام الجھتا رہا۔ اور پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو
وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے. شکریہ. بہت شکریہ سر. فیض صاحب کے حوالے سے مختلف احباب نے مختلف طرح سے اظہار خیال کیا. اشفاق احمد صاحب کے نام سے آپ سب واقف ہیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، ایک اقتباس آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہ میرا اور فیض صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے. میں ایک شرعی آدمی اور فیض صاحب ملامتی صوفی ہیں. تاریخ میں ڈھونڈنے سے آپ کو کئی ایسی مثالیں مل جائیں گی جہاں ایک شرعی اور صوفی کی دوستی ہو گئی. میں کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ کے آخری جو کچھ حصہ ہے، میرا تعلق چونکہ اونچے خانوادے سے ہے اور میں مسلمان بادشاہوں کا پرستار ہوں اور ملوکیت کو ہی اسلام سمجھتا ہوں، اس لیے میری اور ان کی بن نہیں سکتی. اگر فیض صاحب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان کے چہیتے غلاموں میں سے ہوتے. جب بھی کسی بد زبان بد اندیش یہودی دکاندار کی مار ہے، احتجاج نہیں کرتا، پتھر بھی کھا لیتا ہے، ہمارے مسلک پر عمل کرتا ہے. فیض صاحب کا کلام ہماری ایک ہونہار طالبہ کائنات تارکیہ نے تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، کتنی آہوں سے کلیجا تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنی آہوں سے کلیجا تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحرا کو گلزار کرے، کتنے آنسو تیرے صحرا کو گلزار کرے، کتنے آنسو تیرے صحرا کو گلزار کرے. تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیماں کتنے، تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیماں کتنے، تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیماں کتنے، کتنے وعدے جو نہ آسودائے اقرار ہوئے، کتنے وعدے جو نہ آسودائے اقرار ہوئے، کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، خواب کتنے تیری شاہراہوں میں سنگسار ہوئے، خواب کتنے تیری شاہراہوں
संगसार हुए ख्वाब कितने तेरी शाहराहों में, संगसार हुए ख्वाब कितने तेरे शहराहों में, संगसार हुए ख्वाब कितने तेरी शहराहों में, संगसार हुए। तकरीब के मेहमान एजाज मुहक्किक, शायर, कॉलम निगार मोहतरम जनाब असगर आबिद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब असगर आबिद साहब। हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पंजाब कॉलेज बाराकहू ने एक अहम तकरीब की, एक ऐसे शख्स और शख्सियत के हवाले से जिनको रफ्ता रफ्ता ज़माना या वक्त या इदारे या तालीमी इदारे जो हैं वो फरामोश करने के अंदाज अपना रहे हैं, लेकिन हमेशा पंजाब कॉलेज बाराकहू ने अच्छी तकारीब की और फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से कॉलेज को मुबारकबाद देता हूँ। प्रिंसिपल साहब, चौधरी अकरम साहब, डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब, और कुतुब में भी फैज़ के हवाले से, यानी तहकीक, अहले तहकीक का ये काम है, लेकिन वो वहाँ मसाइल हैं, ये बहुत है। तो उन्होंने 110वां या 111वां साल बनता है फैज़ का, यौम पैदाइश जो मनाया जा रहा है। ये छोटी सी तकरीब बहुत बड़ी तकरीब है क्योंकि फैज़ के हवाले से है, और ये लॉन भी फैज़ के हवाले से याद रखा जाएगा, इसलिए कि फैज़ को हमें याद करना चाहिए। फैज़ एक बहुत बड़ा शख्स है। मैं चंद फैज़ अहमद फैज़ के मतले ज़िक्र करूँगा, क्योंकि एक दफ़ा हमारे अकादमी अदबियात में गुफ्तगू हो रही थी कि फ़लाँ मतले बहुत अच्छे कहता है, अपनी गज़ल में मतले से उठान देता है। इसी तरह कुछ उसी बहस में कुछ दोस्तों ने कुछ शुआरा के मक्ते बहुत खूबसूरत पेश किए। मसलन अदीम हाशमी का एक मक्ते के हवाले से उनके 3 मक्ते हैं एक गज़ल में, और उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। तो अदीम हाशमी भी इस सिलसिले में ज़ेर बहस आता था, तो मैंने फैज़ के चंद मतलब मतले हैं। दिल में अब यूं, ज़रा इसका थॉट देखिए, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। ये 1911 में इसी सूरज ने फैज़ की पैदाइश पर कुछ एक नुक्ता नज़र बनाया होगा। इसके सीने पर अब भी लिखा होगा ये शेर, ये थॉट लिखा होगा, क्योंकि ये महफूज करती हैं ये सारी चीज़ें दुनिया में। एक और मतलब है, हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। कितना सीधा सा सादा सा। एक और मतलब सुनिए, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। एक और मतलब है, ज़रा फैज़ साहब की वो रोमानवी अंदाज का जो जिक्र किया गया यहाँ गुफ्तगू में, इसमें बड़ी बारीक एक नुक्ता है। कुछ दिन से इंतज़ारे सवाले दिगर में है, कुछ दिन से इंतज़ारे सवाले दिगर में है। दूसरा मिसरा है, वो मुज़महिल हया जो किसी की नज़र में है। ये दूसरा मिसरा ख़ास तौर पे उनका फैज़ साहब का एक नुमाइंदा मिसरा है। ख़वातीन व हज़रात, एक और मतलब, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। तुम्हारी याद के
जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। ये है फैज़ अहमद फैज़। किस तरह यानी तनव्वु है, रंगीनी है, रंग है उसके मतलों में, और पूरी शायरी तो सुभान अल्लाह। ये चमकदार मोतियों की माला है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी, मैं समझता हूँ। और अछूता उसलूब बयान यहाँ जिन्होंने जिन हजरात ने मोहतरम असातिज़ा कराम ने गुफ्तगू की है, वो तो उसलूब बयान तो उनके एक एक मिसरे से, एक एक नज़म से वो झलक रहा है। फैज़ अहमद फैज़ ने, अल्लाह ताला ने इस शख्स को यहाँ भेजा। मैं एक यहाँ ज़िम्नन एक बात कहूँ कि एक वक्त था जब फैज़ अहमद फैज़ के इंतकाल के बाद एक झगड़ा चला था। झगड़ा ये चला था कि अमन मेला लाहौर में होता था। उस अमन मेले को 2 साल सबोताज किया गया। उसका ये था कि उसमें अमन मेला फैज़ के नाम से था। कहा यह जा रहा था कि फैज़ को इकबाल के बाद प्लेसमेंट देने के लिए किया जा रहा है। ये काम वक्त का होता है, किसी इदारे का, किसी शख्स का, किसी फर्द का, किसी उस्ताद का नहीं होता। ये हमेशा वक्त ने तय किया है। आज देखें कि इकबाल के बाद फैज़ नाम है। उस वक्त क्या करते रहे वो लोग, आसूदा खाक हैं सब के सब, लेकिन वक्त मौजूद है और वक्त अपना तय करता रहेगा हर फैसला। एक शेर और बहुत मशहूर गज़ल है उनकी, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुज़ार के। इस शेर के हवाले से एक लाहौर के एक कॉलेज का वाक़या है छोटा सा, वो यहाँ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि उस वाक़े में फैज़ अहमद फैज़ से मुखातिब एक तालिबा थी, एक स्टूडेंट थी लड़की, जिसने फैज़ से कलाम किया था उस वक्त। फैज़ साहब एक मारूफ कॉलेज था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ एक मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ थे। फंक्शन के बाद मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने अपना खिताब किया। तो खिताब जिस तरह धीमा लहजा, धीमा का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये फैज़ की ख़ास निशानी थी। फैज़ धीमा था बहुत सारे एतबार से भी। तो वो फैज़ साहब ने जब खिताब किया तो एक तालिबा उठी, तो उन्होंने उससे कुछ पूछना चाहा। फैज़ साहब मुतबस्सम आँखों से और शगुफ्ता होंठों के साथ उसकी तरफ मुखातिब हुए, पूछना चाहा कि क्या कहना चाहती हैं। उस बच्ची ने फैज़ साहब के एक इसी गज़ल का के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फैज़ साहब आपने ये मतला इस तरह कहा है। तो उन्होंने कहा किस तरह कहना चाहिए। वो कहने लगी कि आपको ये मतला इस तरह कहना चाहिए था। अब उस बच्ची ने इस मतले पे क्या बात की, उसने कहा वक्ते सहर बुझा के दिए इंतज़ार के। अच्छा मतला हालांकि उसने कहा वक्ते सहर बुझा के दिए इंतज़ार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। ये उस बच्ची ने जब ये मिसरा, पहला मिसरा ज़रा सा तब्दीली के साथ पेश किया, तो अब फैज़ साहब का उस पर जवाब देखे। फैज़ अहमद फैज़ ने जो मिसरा या शेर कहा था उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता था। वो बच्ची थी, तालिबा थी, शायरा थी। तो फैज़ साहब ने कहा बेटा आपने अच्छी गिरा लगाई है। पहली तो बात ये कि गिरा लगाना, गिरा मुब्तदी लोगों के लिए होती है, ये एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके दांतों से दूध की खुशबू आ रही है। ये दो बातें की जो बचपने की, कच्चेपन की और ना अकलियत की बात होती है। तो फैज़ साहब ने कितना यानी देखे कि वो उनके बारे में जैसे उस्ताद दामन था, हाजिर जवाबी और बज़र संजी में उस बंदे के वो वाक़यात हैं जो बंदा सामने सुना भी नहीं सकता था। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ बहुत कम गो, बहुत जिसे कहते हैं कि सोच समझ कर लफ्ज़ निकालना और बल्कि कंजूसी की हद तक बात करना, ये भी उनके बारे में था। तो उन्होंने ये किस तरह दो बातें की, तो यहाँ से लगता है कि एक मुब्तदी और फैज़ में कितना फ़र्क है और कितना फासला है। ये एक बात होती है कि बड़े शख्स में और मुब्तदी में उनका उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था।
لیکن ان کا جو آپس میں تعلق داری، ان کا ملنا جلنا، ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان سے کبھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ایک وہ جو بداندیش، اور انہوں نے لفظ بابا ٹل کا، اشفاق صاحب کا وہ جو ذکر کیا ہے نا ملامتی صوفی کا، اس میں یہ تھا کہ فیض احمد فیض کا دور جو ہے نا پطرس بخاری ہے، وہاں فلاں ہوشیار پوری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان سے پہلے والے ہیں، ان کے بعد کے آنے والے بھی ان کے ہم اثر بنے. تو جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فیض احمد فیض پیپر دے رہے تھے اور صوفی تبسم جو ہے وہ ظاہر نگران کے طور پہ درمیان میں موجود تھے. اب فیض احمد فیض بہت ہی ایک پرابلم میں ان کے چہرے سے لگ رہا تھا، کبھی ہاتھ یوں کریں کبھی یوں کریں. تو صوفی تبسم قریب آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ سر اجازت ہو تو میں سگریٹ پی لوں. تو سگریٹ پی لوں. اب سگریٹ پینا اس وقت ان دنوں یا اس ایرا میں یا ان ڈیکیڈز میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن یہ استاد اور شاگرد کا جو ایک محبت والا رشتہ تھا، وہ خود پر ہونے والی تنقید یا تو تکار کو کبھی جواب نہیں دیتا. فیض صاحب کا ایک خاصہ تھا، آپ کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نام آئیں گے، لیکن فیض احمد فیض واحد شاعر تھا، واحد شخص تھا، اور بھی ہوں گے دو تین قریب قریب، لیکن یہ نمایاں تھے کہ ان کے اوپر آپ دیکھیں یہی یہ جو الٹا دیا جاتا تھا. فیض احمد فیض نے کبھی کسی کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، کرا دیتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے. اب اس سلسلے میں آپ کو ایک اور شخص نے کہا کہ یار ان کے اوپر اتنا کچھ لکھا جاتا ہے، تو کیا اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ حضور آپ وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نئی سینچری بنا کر ان کا منہ بند کر دیتا ہوں. یہ ہے بڑے لوگوں کا کام. جو آ گیا کہ 20 نومبر 20 نومبر فیض احمد فیض صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا. تو ہم ان کی فیض صاحب کا جو بڑے داماد تھے شعیب ہاشمی، ایک ٹھنڈا مزاج دھیما شخص، لیکن وہ چیخ و پکار کر رہا تھا. اس نے کہا بہت غیر پارلیمانی لفظ بھی استعمال کیے اور کہا کہ اس کی جیتے جی تو اس کو مردہ سمجھتے تھے، اس کو دہریہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم فیض شناسی میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. بہت شکریہ. پروفیسر یوسف ابراہیم صاحب کا بہت شکریہ بھی اور مبارکباد بھی کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت خوبصورت، بہت اچھا پروگرام مرتب کیا. ہم کچھ عرصے سے اتنے سائنس کی اور کامرس کی محبت میں مبتلا ہیں قومی طور پہ، قومی سطح پہ، کہ بہت ساری چیزیں اسٹڈیز سے، کالجز سے وہ یا اگنور ہو گئی ہیں یا ناپید ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک ہمارے یہ شعری ادبی روایت ہے، ان ادبی لوگوں سے تعلق ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اس نہج پہ آگے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے بچے، ہمارے والدین، وہ کبھی کبھی اس سوچ کا بھی بڑا کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ ایف ایس سی کا بچہ ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اسے اردو اور انگریزی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ تو یہ سوال سن کے ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور ہم اس بات کا ادراک کرنے میں تھوڑا ناکام ہو جاتے ہیں کہ جو سائنسز ہیں یہ مشینوں کا علم ہے. ایک ہمارے اکیڈمی ادبیات کے ڈائریکٹر ہوتے تھے ڈاکٹر عمر صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ محض ٹھوکا پیٹی کا علم ہے. انسان کی معراج اور انسان کا علم اور انسان کی تہذیب وہ تو آرٹ اینڈ کلچر ہی ہے.
تو ہم اس سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے تو ہمارا رویہ، ہمارے ذہن، ہماری سوچ یہ بھی مکینیکل سی ہوتی چلی گئی. ہر چیز میں فائدہ، ہر چیز میں ٹو دا پوائنٹ، ہر چیز کو یہ اس بات پہ پرکھنا کہ اچھا یہ پڑھ کے کیا کرنا ہے اور یہ پڑھ کے کیا کرنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس سے بھی عاری ہو گئے کہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جب یہ مضامین نکل جائیں گے ہماری سٹڈیز سے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی نکل جائیں گی. ہمارے اندر سے وہ ساری تہذیب، وہ سارا دھیما پن، وہ بہت خوبصورت انداز میں کسی کی تنقید کو پی جانا اور برداشت کرنا، وہ بڑی جرأت اور ہمت سے اپنی بات کرنا اور اس نے اچھے طریقے سے کرنا کہ سننے والا اس کو سن سکے. یہ ساری باتیں جتنی ہم نے یہاں پہ فیض صاحب کے حوالے سے سنی ہیں، یہ کسی کیمسٹری اور بایولوجی اور میتھمیٹکس اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے. ان کا اس حد تک ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے. وہ ہمارے کمفرٹس ہیں، ہماری ایجادات ہیں، ہماری انوینشنز ہیں، ان کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں. لیکن انسان کا انسان سے تعلق، ہمارا ایک دوسرے سے ربط، محبت، پیار، تنقید، گلہ شکوہ، اس کو بات کرنے کا طریقہ، بات سننے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہمیں ان لوگوں سے ملتی ہیں. اس لیے ان جنرل تو یہ ایک ایسا خوبصورت جیسچر ہے جس میں میں مبارکباد دے رہا ہوں یوسف صاحب کو کہ ہمارے بچوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں ان باتوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ہماری ٹیکنیک اور ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اور جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو پھر فیض صاحب ایک ایسی خوبصورت اگزامپل ہے ہمارے سامنے، ایک ایسی اچھی مثال ہے. یہ ادب جو ہے نا، بہت سارے ادبی لوگوں سے معذرت کے ساتھ اکثر اس فیلڈ میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ادب کو لے لیں اور ادیب کو بھول جائیں. اچھا ہے کہ فاصلہ رکھیں اور کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں. جب آپ صاحب کتاب تک پہنچتے ہیں تو آپ کے بہت سارے بت گر جاتے ہیں، بہت ساری جو تصویریں اور بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی ہوتی ہیں تخیلات میں، کبھی کبھی ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیض صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے دونوں رخ بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ شاعری پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، آپ خوبصورتی ملے گی آپ کو ہر جگہ پہ، آپ کو نئے لفظ ملیں گے، آپ کو نئی فیلنگز ملیں گی، آپ کو نئے احساسات ملیں گے. اور جب آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں گے تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ان کی شاعری اچھی ہے یا فیض صاحب اچھے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت چیز ہے فیض احمد فیض میں، جو بہت ایون جو اہل ادب ہیں ان میں بھی بہت کم آپ کو نظر آتا ہے. اس لیے بہت سارے بڑے بڑے نام جو ہیں ہمیں فراز ہے، قاسمی ہے، فلاں ہے، لیکن فیض صاحب ہیں. کبھی آپ تذکرے سنیں گے نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے، تو آپ کو یہ بات اکثر محسوس ہوگی کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ فیض کیوں نہیں کہتے، یہ فیض صاحب ہی کیوں کہتے ہیں. تو وہ ہیں فیض صاحب. انہوں نے ایک نئی دکان، جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ میں نئی دکان کھولی ہے ادب میں، تو فیض صاحب کی اپنی ایک دکان ہے جس میں وہ بہت خوبصورت خوشبوئیں بیچتے ہیں، محبتیں بیچتے ہیں، جس میں بیچتے بھی نہیں ہیں، فری میں بانٹتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے بچوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کریں اور تھوڑی لگن پیدا کریں. یہ جو ہمارے بچوں میں اکثر ایک بڑا ڈائلاگ آج کل آتا ہے کہ وہ اردو سمجھ نہیں آتی، مشکل ہو گئی ہے. یعنی ہم اس بدقسمت دور میں انٹر ہو رہے ہیں جس میں ہمیں اپنی قومی مادری زبان مشکل لگتی ہے، اور پڑھنی کم مشکل لگتی ہے، لکھنی زیادہ مشکل لگتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اس طرف ضرور توجہ دیں. باقی فیض صاحب کے بہت سارے شعر، بہت ساری ادبی جہتیں، بہت ساری شخصیت کے جو بہت سے پہلو ہیں وہ باقی بہت سارے لوگوں سے آپ سن چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. سوشل سائنسز اینڈ آرٹس، ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ، نامور شاعر، محقق
میں گزارش کروں گا کہ وہ کلیدی خطبے کے لیے تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب. پروفیسر اکرم چودھری صاحب، محترم پروفیسر یوسف ابراہیم صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، مجھے آج یہاں حاضر ہو کر بہت زیادہ مسرت اور اطمینان حاصل ہوا ہے. کوشش تو میں یہی کرتا ہوں کہ مختصر سی بات کروں. جس طرح سے آج کی یہ تقریب ہوئی، اس طرح کی تقاریب پہلے بھی شاید یہاں ہوتی رہتی ہیں. ایک دفعہ میں پہلے بھی آ چکا تھا یہاں، یوم اقبال پر ایک بہت اچھی تقریب ہوئی تھی، اس میں میں حاضر ہوا تھا، اور آج پھر وہ یادیں تازہ ہو گئیں. وہ وقار، وہ احترام اور وہ جو تھا سلسلہ تقریب کا، وہ آج پھر مجھے نظر آیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اساتذہ جو ابھی میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں، ان کی جد و جہد ہے، ان کی محنت ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی تقاریر مہیا کر رہے ہیں. جہاں تک فیض احمد فیض کا تعلق ہے، فیض احمد فیض آپ یہ سمجھ لیں کہ اردو ادب میں چند ایک شعراء ہیں جنہیں ہم صاحب اسلوب کہہ سکتے ہیں. صاحب اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لکھنے والا جس کی اپنی پہچان ہوتی ہے. اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اسلوب خود شخصیت ہوتی ہے، خود انسان ہوتا ہے جو لکھ رہا ہے یا جو پیش کر رہا ہے، اس کے اندر کس طرح کا جذبہ ہے، اس کے اندر کس طرح کی صلاحیت ہے، اس کے اندر لکھنے میں کیا وقار اور کیا سلیقہ ہے، یہ اسلوب ہوتا ہے. تو چند ایک شعراء ہیں جن میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا نام اگر آپ کہیں تو وہ تو اقبال کا ہے. اس کے بعد اگر کوئی نام ہے بڑا تو وہ فیض کا نام ہے. فیض احمد فیض، آپ یہ سمجھیں کہ شاعروں کی کتنی لمبی قطار ہے. میر تقی میر بہت بڑا، سب سے بڑا شاعر میر تقی میر کو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے سے شاعری چل رہی ہے اور وہ اب تک جاری ہے. بہت سارے شعراء اس میں ہیں اور بہت اچھا اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کا اسلوب کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا. خود فیض احمد فیض جو کہتے ہیں کہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، یہ ان کی، میں کہتا ہوں کہ ان کی خوش قسمتی ہے. انہوں نے خود بھی اقبال کو بہت سراہا. تین چار نظمیں ان کی ہیں جو اقبال کے حوالے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیض احمد فیض کی زندگی سے اور ان کی ادبی خدمات سے ہمیں بہت سارے سبق بھی ملتے ہیں. ایک تو ابھی بتایا گیا کہ وہ بہت کم گو تھے. کم گو تھے، آپ کبھی ان سے بات کریں تو بہت بہت مختصر جواب دیتے تھے. یہ نہیں کہ وہ شروع ہو جائے تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ بڑا قریب کے ان سے جوابات لیے جاتے تھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کی زندگی کا جو آخری انٹرویو تھا وہ میں نے ریڈیو پاکستان کے لیے کیا تھا. تو یہی وہاں پہ موقع بنا ہوا تھا کہ بڑا قریب کے ان سے پوچھا جاتا تھا یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کیا تھا، راولپنڈی کیا تھی، راولپنڈی سازش کیا تھی، کیس کیا تھا، ہر چیز بڑی مشکل سے.
لیکن اس سے یہ کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے یا جو شخص جتنا بڑا اسکالر ہوتا ہے اتنا ہی وہ بریف ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بریف ہوتا ہے، وہ لمبی باتیں نہیں کرتا۔ اگر کسی نے 5 منٹ تقریر کرنی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اسے 2 گھنٹے تیاری کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے پاس 2 گھنٹے ہونے چاہیے، بلکہ کئی دن تیاری کرتا ہے تو پھر جا کے وہ 5 منٹ کی تقریر کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پورا دن بولنا ہے نا تو اس کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر لگاتار بولتا چلا جائے، جو بھی منہ میں آئے گا بولے چلے جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو مختصر ہوگی تو مؤثر ہوگی، گفتگو مختصر ہوگی تو مؤثر ہوگی، یہ ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور بات ان کی کہ وہ کھانا کھانے کے معاملے میں بہت ہی کمزور تھے، جیسے وہ بولنے کے معاملے میں کمزور تھے نا، کھانا کھانے۔ اب اسلام جو کہتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے کھائیں، یہ نہ کریں کہ ادھر ادھر سے سارا سمیٹ کے کھانا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک اصول تو یہ سارے مسلمانوں نے اپنے لیے بنائے تھے اور ان کو ان کے نبی نے بتائے تھے، لیکن ان کو انگریزوں نے بھی اپنایا، دوسری قوموں نے بھی اپنایا۔ تو یہ جو تھے نا فیض احمد فیض، ان کا یہی طریقہ تھا کہ یہ بہت کم کھاتے تھے اور صرف سامنے سے کھاتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ کھاتے کس طرح تھے، مطلب ایسی چیزیں، وہ ماڈرن چیزیں بھی کھاتے تھے، یہ نہیں کہ وہ انہوں نے منع کی ہوئی تھی، وہ بھی کھاتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی ضابطوں کے مطابق تھی۔ تو ان کی زندگی جو تھی اس میں اسلامی ضابطے شامل تھے۔ یہ بتایا ابھی کہ انہوں نے اپنا عربی میں بھی ایم اے کیا ہوا تھا اور انگریزی میں بھی کیا ہوا تھا۔ صوفی تبسم اور اطرس بخاری جیسے لوگ ان کے استادوں میں تھے۔ اب یہ بھی اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص اتنا بڑا شخص ہے اس کا استاد کتنا بڑا ہوگا، یہ بھی دیکھیں۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی باتیں۔ نصر اللہ خان ایک شاگرد بھی تھا ان کا اور ان کا دوست بھی تھا۔ اس نے کوئی مضمون لکھا تو وہ جا کے فیض صاحب کو پیش کیا، یہ میں نے مضمون لکھا ہے۔ تو اس کے سامنے پیش کر کے ان سے کہا کہ مجھے اپنی کوئی رائے دیں اس کے بارے میں۔ انہوں نے کوئی زیادہ باتیں نہیں کی، انہوں نے کہا برا نہیں لکھو گے تو اچھا کیسے لکھو گے، برا نہیں لکھو گے تو اچھا کیسے لکھو گے، لکھتے رہو گے تو اچھا لکھنے لگو گے، لکھتے رہو گے تو اچھا لکھنے لگو گے، اور لکھنے کی امنگ ہوگی تو مشق سے اور بھی اچھا لکھو گے۔ پھر کہا کہ اچھا بھی لکھو گے اور اچھا لکھنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں پڑھو، یہ سبق ہے نا، اچھی اچھی چیزیں پڑھو، اور اچھا پڑھنے سے ہی اچھا لکھنا آتا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے اس کے بارے میں۔ ان کا مضمون جیسا بھی تھا اس پہ یہ لکھا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے جو کچھ لکھا وہ اچھا ہی لکھا، یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کم گو تھے اور مطلب ان سے باتیں کرنا مشکل ہو جاتا تھا بعض اوقات، لیکن جب وہ لکھنے لگتے تھے نا تو جب قلم کاغذ پہ آ جاتا تھا تو پھر ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک سیلاب چل پڑا ہے، ایک سیلاب چل پڑا ہے، اور پھر یوں لگتا تھا جیسے سارا مضمون ان کے قلم میں بند ہے، جیسے کہتے ہیں نا قلم بند کریں ہیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ سارا مضمون ان کے قلم میں بند ہوتا تھا، تو وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ باغی نہیں تھے، انقلابی تھے، اور ترقی پسندوں کی طرح نہیں تھے، ترقی پسند تھے لیکن عام ترقی پسندوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ جو ہے بڑے اپنے آپ کو پرجوش اور بہت زیادہ مزاحمتی بنا کے جو پیش کرتے اس طرح کے نہیں تھے،
سیدھے سادے اور بڑے دھیمے لہجے کے آدمی تھے، اور انہی کی وجہ سے ترقی پسند تحریک کو جو عزت ملی وہ انہی کی وجہ سے ملی تھی۔ لکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ موضوعات ان کے بہت تھے لکھنے میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے صرف 2 موضوع تھے، 2 موضوعات تھے ان کے، ایک غم دورہ تھا اور ایک غم جانا تھا۔ غم دورہ پوری کائنات کا جو غم تھا نا وہ تھا، اور باقی جو غم جانا تھا وہ ان کے محبوب کا غم تھا۔ لیکن وہ کرتے کیا تھے، سارے موضوعات جو کائنات میں تھے انہوں نے اگر بیان کرنے ہوتے تھے تو وہ غم جانا میں بیان کرتے تھے۔ یہ ان کی رومانیت تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا جو محبوب تھا نا، اس کے ایک ہاتھ میں تو مہندی تھی، ایک ہاتھ میں مہندی تھی اور دوسرے میں لہو تھا۔ ایک ہاتھ میں مہندی تھی اور دوسرے میں لہو تھا، یہ دونوں اس کے موضوعات ہیں۔ اس طرح سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، ان کے بے شمار شعر سنے آپ نے، بے شمار باتیں ان کے موضوعات کے حوالے سے ہوئی ہیں، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے، نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسم یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ یہ تھا فیض احمد فیض، اور ساری زندگی ان کی شاعری کو اپنی جگہ رہی، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے میں گزری۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک ہاتھ میں لہو ہے، یہ لہو اسی لیے تھا، اسی لہو کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے کوئی دوسرا نہیں لکھ سکا۔ میں تو اس مقام پہ سے گزرا جہاں وہ بیروت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بیروت میں ایک رسالہ تھا جو فلسطینیوں کا علم بردار تھا، لوٹس کے نام سے، اس کے وہ ایڈیٹر تھے، جس کو یاسر عرفات کی تائید اور یاسر عرفات کی حمایت حاصل تھی۔ تو یاسر عرفات لکھتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو آدمی ہے ہی فلسطینی۔ یہ پورا ایک خط ہے، ان کا خط ہے یاسر عرفات کا، جو انہوں نے ایلس فیض کو ان کی وفات کے بعد لکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب ان سے تعارف کروایا گیا تو میں حیران رہ گیا کہ ان کا کتنا علم ہے اب فلسطین کے بارے میں، اور کتنا ان کا کنسرن ہے فلسطین کے بارے میں۔ تو یہ ان کا سب کچھ تھا، جو کچھ ان کی زندگی ہے وہی ان کا کلام ہے، اور کلام اور زندگی میں فرق نہیں ہے کوئی۔ تو یہی ایک انسان، یہی ایک شاعر کی خوبی ہوتی ہے، وہ جو کچھ زبان سے ادا کرتا ہے وہی اس کا قلم بھی ادا کر رہا یہ ہے۔ میں بس آخر میں 3-4 شعر سناؤں گا اپنے۔ یہ ان کی ایک غزل ہے، اس کی جو زمین ہے اس میں یہ شعر لکھے گئے۔ یہ موقع ہے، میں نے کہا یہ میں آپ کی نظر کروں۔ عرض کیا ہے کہ میرے کوہ غم کو اسی کے دستے کبھی نے پل میں گرا دیا، میرے کوہ غم کو اسی کے دستے کبھی نے پل میں گرا دیا، مجھے جس نے حرف دعا دیا، مجھے جس نے دستے دعا دیا، مجھے جس نے حرف دعا دیا، جس نے دستے دعا دیا۔ اس کا تو کثرت نہ رکھیں۔ میرے کوہ غم کو اسی کے دستے کبھی نے پل میں گرا دیا،
मुझे जिसने हरफ़े दुआ दिया, मुझे जिसने दस्ते दुआ दिया। और फिर है कि कभी तीरगी से मामला, कभी रोशनी से मुकाशफा, कभी तीरगी से मामला, कभी रोशनी से मुकाशफा, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। फिर है जनाब के मेरे साथ उसकी इनायतों का अजीब रंग है इन दिनों, मेरे साथ उसकी इनायतों का अजीब रंग है इन दिनों। कभी साथ अपने बिठा लिया, कभी अंजुमन से उठा दिया, कभी साथ अपने बिठा लिया, कभी अंजुमन से उठा दिया। हमें जिंदगी समय जिंदगी बड़ी आन से बड़ी शान से, हमें जिंदगी समय जिंदगी बड़ी आन से बड़ी शान से, तेरा साथ मैंने निभा दिया, मेरा साथ तूने निभाया। और फिर है कि ये गज़ल है फैज़ के फैज़ से, ये गज़ल है फैज़ के फैज़ से, किसी लफ्ज़ में किसी शेर में, ये गज़ल है फैज़ के फैज़ से, किसी लफ्ज़ में किसी शेर में, कोई बात हो कि न हो मगर उसे हाले दिल को सुना दिया। बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मैं इनकी नज़र ये शेर करता हूँ कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पर सोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर यूसुफ इब्राहिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदारत जनाब डॉक्टर सैयद मुनव्वर हाशमी साहब, हमारे मेहमान ख़ास प्रोफेसर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, मेहमान एजाज़ जनाब असगर आबिद साहब, मेहमान निगरानी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और नहायत अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं पंजाब कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने फैज़ साहब के हवाले से आज की इस तकरीब का एहतमाम किया। इस सोसाइटी में हमारे उर्दू और इंग्लिश दोनों डिपार्टमेंट की काविश शामिल हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि अपने इस फोरम से ऐसी तकरीबात की रवायत को कायम किया जाए, इस रवायत को जारी किया जाए। तो हमने आज 13 फरवरी फैज़ साहब के प्रोग्राम से आगाज़ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि लिटरेरी सोसाइटी ऐसे प्रोग्राम जारी व सारी रखेगी, इसका एहतमाम करते रहेंगे। तो मैं मेहमानों को ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे सामने जो मुख्तसर बहुत थोड़ी ऑडियंस है, ये सब के सब सर मुस्तकबिल के इल्म-ओ-अदब के लोग हैं। ये हमारे FAIT के लोग बैठे हुए हैं, ये FA के स्टूडेंट्स हैं हमारे। अगरचे आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए फैज़ साहब का नाम शायद नया होगा, आपने पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की ये तकरीब आपको याद रहेगी। फैज़ साहब का बार बार नाम जो आपकी समाज से टकराया, ये आपके लिए एक बड़ा तारुफ का बाइस बनेगा जी इंशाअल्लाह ताला। तो बातें बहुत हो चुकी हैं फैज़ साहब के हवाले से और मैं आपके चेहरों को भी देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल लंबी बात करना नहीं चाहता। फैज़ साहब, मैं समझता हूँ कि बात हुई कि इल्म-ओ-अदब के लोग या तालीमी इदारे कोई उनको भूलने की काविश में है या इस तरफ मैलान है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये अकीदा है बड़ी माज़रत के साथ कि फैज़ साहब का रोमान और ग्लैमर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि फैज़ के हवाले से लोगों के अंदर ज़्यादा एक ज़ौक़ और शौक़
میں دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے اتنی عمدہ تقاریر کے بعد، اتنی خوبصورت باتوں کے بعد میں محض شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ فیض صاحب سے بہت محبت رہی ہے اور ہے زمانہ طالب علمی سے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنے دوست سے یہ شعر سنا تو عجیب تاثیر محسوس ہوئی کہ شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر سنبھل گئی۔ تو یہ فیض کا اضطراب تھا، یہ بے چینی تھی، یا اس کو آپ انقلاب یا تبدیلی کا نام دے لیجئے۔ یہ جو میں نے محسوس کیا کہ فیض کا تلاطم ہے کہ دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر نکل گئی۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک فیض کی محبت میں اضافہ ہوا، اور میں اپنے طور پہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منور ہاشمی صاحب، اصغر عابد صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ سامعین میں، غالب، اقبال اور فیض، یہ ایک بڑی تکون میں سمجھتا ہوں۔ اس کے درمیان آپ جو مرضی رکھ لیجئے، میں غالب، اقبال اور فیض، اور جیسے کہ اکرم چودھری صاحب نے فرمایا، ان تینوں شخصیات میں، ان تینوں شاعروں میں یہ صرف موجود رہی جیسا دلکش ان کا کلام ویسی ان کی دلاویز شخصیت۔ یہ میں تینوں شخصیات میں، تینوں شاعروں میں محسوس کرتا ہوں۔ اور فیض صاحب، ہمیں بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہے کہ منور ہاشمی صاحب ایسے لوگوں میں ہیں جنہوں نے فیض صاحب کے ساتھ وقت گزارا، ان کا انٹرویو کیا، آج ہم ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ میرے لیے اور آپ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں سر اپنے لٹریری سوسائٹی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ سب مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخری شعر فیض صاحب کا، فیض میں جو نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں آپٹیمزم ہے، فیض کے اندر روشنی ہے، تحرک ہے، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ فیض کا خاصہ ہے، یہ کمٹمنٹ ہے۔ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ تو میں جو اردو کے لوگ ہیں، میں چاہوں گا کہ ان بچوں کو 2-3 چیزیں ضرور کلاس میں سمجھا دیں۔ روایت کیا ہوتی ہے، رومان کیا ہے، عشق کیا ہے، یہ چیزیں ضرور سمجھائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلاس میں۔ تو اگین تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ بیٹا آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے تحمل سے سنا، آپ کے چہروں سے سب کچھ آیا ہے، لیکن دلوں پہ انمٹ یادیں ہم نقش کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر صاحب سے بھی، پرنسپل صاحب سے بھی، کہ وہ ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں ان کو کالج سوینئر پیش کریں۔ کالج سوینئر وصول کریں گے۔ میں ملتمس ہوں آج کے صاحب صدارت محترم جناب ڈاکٹر سید منور ہاشمی صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں، اور میں ان سے بھی میں گزارش کروں گا میم قرۃ العین ہاشمی صاحبہ کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈائریکٹر صاحب اور پرنسپل صاحب کالج سوینئر پیش کرتے ہوئے۔